ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا وہ بیو کے حوالے سے تھا، کتاب البیوع میں۔ تو اس سلسلے میں ہمارے پاس ایک نیا باب ہے، اور اس باب کے اندر درختوں اور پھلوں کی بیع کی رخصت کے حوالے سے اس کا موضوع ہے، اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ چلیں بسم اللہ کریں اور پڑھیں اس کو۔ بسم الله الرحمن الرحيم. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرسها كيلا، متفق عليه. ولمسلم رخص في العارية يأخذها أهل البيت برخصها تمرا يأكلونها رطبا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرایا کے متعلق رخصت دی کہ انہیں اندازے سے ماپ کر فروخت کر دیا جائے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور مسلم میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ گھر والے اندازے کھجور دے کر کھانے کے لیے تازہ کھجوریں حاصل کر لیا کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی سر، بالکل ٹھیک آ رہی سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رخص فی العرایا ان تباع بخرصها کیلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیع عرایا کے متعلق رخصت دی ہے کہ انہیں اندازے سے ماپ کر فروخت کر دیا جائے، متفق علیہ۔ ولی مسلم رخص فی العریۃ یأخذها اہل البیت بخرصها تمرا یأکلونها رطبا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرایا کے متعلق رخصت دی کہ گھر والے اندازے سے خشک کھجور دے کر کھانے کے لیے تازہ کھجوریں حاصل کر لیا کریں۔ یہاں پہ ہم نے پہلے جو پڑھا تھا اس میں اور اس میں کوئی تناقض نہیں ہے، یا ایسی کوئی بات نہیں ہے جو کہ موافق نہ ہو۔ پہلے یہ تھا کہ جب ہم کسی چیز کو تبدیل کرتے ہیں تو پھر برابر برابر کرنی ہے۔ وہ جنس ہے، وہ نقدی کی صورت میں سونا یا چاندی یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے، جب ہم کسی سے اس کو تبدیل کریں تو اس میں تفاوت نہیں ہونا چاہیے، کمی بیشی جائز نہیں ہے۔ اور یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رخصت دی کہ کوئی شخص جو ہے وہ خشک کھجوریں دے کر تر کھجوریں کھا لے لے، لیکن اس میں ماپ کر، جو یعنی اندازے کے ساتھ اگر اس نے ایک اندازہ لگا لیا ہے، اس سے وہ اگر لے لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت ہے، یہاں تھوڑا سا ایک اور موضوع بھی ہمارے سامنے ہے۔ ارایا اریتن کی جمع ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عطیہ مانگنے کے لیے قصد کرنا۔ ارایا سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص کسی باغ کا مالک اپنے باغ میں دوسرے شخص کو کھجور کا درخت ہبہ کے طور پر دے دے، پھر اس شخص کا اپنے باغ میں آنا اچھا نہ سمجھے، تو اس صورت میں وہ شخص مالک اتری ہوئی کھجور کے عوض اپنا درخت جس کو ہبہ کر چکا ہے خریدے، اس کی اس کے لیے رخصت دی گئی ہے۔ تو یہ ایک الگ ہمارے سامنے بات آ رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ فی الواقع عرب قحط اور خشک سالی کے ایام میں اپنے باغات میں سے فقیروں اور مسکینوں کے درختوں کو چھوڑ کر پھل صدقات کی صورت میں دیا کرتے تھے۔ یعنی وہ درخت نہیں دیا کرتے تھے بلکہ ان کے پھل وغیرہ دے دیا کرتے تھے کہ فلاں درخت کی کھجوریں تمہاری ہیں۔ اسی طرح عطیہ میں دی گئی کھجور کو بھی عریہ کہتے ہیں، یعنی مساکین باغات میں ان کے درختوں کا پھل کھانے جایا کرتے تھے، اس لیے ان کے داخلے سے باغات کے مالک تکلیف محسوس کرتے تھے۔
یا پھر یہ ہوتا کہ مساکین اپنی ضرورت محتاجی کی وجہ سے پھل پکنے کا انتظار نہ کرتے اور انہیں فروخت کر دیتے، جبکہ پھل ابھی درختوں پر ہی ہوتے اور ان کے لیے ان کے عوض کچھ کھجوریں لے لیتے، اور باغات کے مالک بھی ان کی روزمرہ کے آمد و رفت کی پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہی کام کرتا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بے اریا کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مالدار جو کہ باغ والا ہے، وہ اگر کسی محتاج کو، ضرورت مند کو کوئی چیز ہبا کر دیتا ہے، اور اس میں کوئی باغ بھی ہو سکتا ہے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ کھجوریں یا چند ایک درخت یا کوئی ایک ہی درخت ہو، تو ظاہر بات ہے کہ جس کا جو مالک ہوتا ہے وہ اس میں تصرف کر رہا ہوتا ہے اپنے اندازے کے مطابق اور اپنے حساب سے، جبکہ دوسرا جب کوئی شخص وہاں آنا جانا اس کا لگا رہے تو اس سے ماحول میں بھی فرق پڑتا ہے، اور بعض اوقات انسان جو ہے وہ اس میں پریشان بھی ہوتا ہے۔ تو اس بنا پر جو رخصت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مالک جو ہے وہ یہ کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، تم اپنی کچھ کھجوریں جو ہیں وہ دے دو، اور اس کے بدلے جو ہے وہ رتب مجھ سے لے لو، اس انداز سے یا اس کے برعکس بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے اس کا اصل مقصد۔ تو بے ارایا جو ہے وہ اندازے کے ساتھ جو ہے وہ پھل جو ہے وہ تبدیل کر لینا، اگرچہ وہ درخت کے اوپر ہو یا ویسے ہی ہو، دونوں صورتوں میں جائز۔ ہاں جی۔ وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رخص في بيع الارايا بخرصها من التمر فيما دون 5 أوسق او في 5 أوسق. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ارایا کی اس طرح رخصت عنایت فرمائی کہ تازہ کھجوریں کچھ کے بدلے اندازے سے فروخت کر دی جائیں، بشرطے کہ یہ 5 وسق سے کم ہوں یا 5 وسق ہی ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ 5 وسق یعنی 20 من کھجوریں اگر اس سے کم ہوں تو اندازے سے اس کو رخصت فروخت کیا جاتا ہے، فروخت کر دیا جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ یہاں پہ جو پابندی لگائی ہے کہ 5 وسق سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس سے کم ہی ہونی چاہیے، اور شواف حنابلہ اور اہل ظاہر اسی کے قائل ہیں۔ احناف کا موقف یہ ہے کہ بے رایا سے متعلقہ تمام احادیث منسوخ ہو چکی ہیں، اور نسخ کا ان کا جو موقف ہے وہ نسخ کا، دوسرے کہتے ہیں کہ یہ بلا دلیل بات ہے، یہ بالکل بھی اس کو منسوخ نہیں کہا جا سکتا۔ تو واللہ عالم، مقصد یہ ہے کہ جو بے ارایا ہے اگر وہ اندازے کے ساتھ یا ویسے ہی یہ خیال کیا جائے کہ یہ 5 وسق ہیں، تو اس سے کم اگر ہوں تو اس کو تبدیل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آواز نہیں آ رہی؟ سر آ رہی آ ہے رہی ہے بالکل۔ صحیح۔ آ رہی ہے سر، آواز آ رہی ہے۔ آواز، یہ میسج آیا ہوا ہے شفیق صاحب کا کہ آپ کی آواز نہیں آئی، نہیں آ رہی۔ چلیں، اچھا اس میں یہاں پہ تھوڑی سی ایک اور جو اگلی حدیث ہے وہ اس سلسلے میں مزید وضاحت کرتی ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن بیع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه، وفي رواية وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى ذهب عاهتها۔ مقصد یہ ہے اس حدیث سے، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار حتیٰ یبدو صلاح ہوا، یعنی پھلوں کے جو خرید و فروخت ہے اس کو منع کیا ہے کہ اس کی خرید و فروخت کیا جائے یہاں تک کہ ان کی ان کی وضاحت ہو جائے، وہ ظاہر ہو جائیں کہ وہ پک چکے ہیں۔ نہل بائع و مبتاع، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کو ان کی بیع سے منع فرمایا، خریدنے والے کو بھی اور بیچنے والے کو بھی۔ اور متفق علیہ ایک روایت میں ہے وکان اذا سئل عن صلاحها، جب آپ سے دریافت کیا جاتا
کہ یہ پھل کب پکتے ہیں، یعنی اس کا ظاہر ہونا یہ کب واضح ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی تذهب عاهتها، جب ان پر آفت کا اندیشہ ختم ہو جائے کہ اب یہ پکنا شروع ہو گئے ہیں، اور ان کو کسی صورت بھی جو ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کسی صورت میں بھی آندھی آ جائے تو پکے ہوئے پھل بھی گر جاتے ہیں، اور نقصان کا اندیشہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن باہر کیا ہے، مقصد یہ ہے کہ ان کو کسی بیماری کی وجہ سے تلف ہونے کا خدشہ جب نہ رہے تو پھر اس کو خریدا اور بیچا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک الگ ایک موقف ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا۔ اسی طرح جو کھیتی ہوتی ہے اس میں بھی یہی حکم ہے کہ اگر جب تک وہ واضح طور پر جو جنس ہے کوئی بھی، وہ جب تک اپنی فصل کے اندر واضح طور پر پک نہ جائے اور ظاہر نہ ہو جائے، جیسے گندم ہے تو وہ جب تک یلو کلر کی گولڈن کلر کی نہ ہو جائے تب تک اس کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ اس کا سٹا جو ہے وہ اگر بالکل سبز ہو یا اس سے کم پہلے ہی کوئی انسان جو ہے وہ اس کی گندم بیچ دے تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے اندازہ لگانا مشکل ہے۔ یہاں یہ بات بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ جب پھل جو ہے وہ درختوں کے اوپر ہی ہو اور اس کی پکنا جو ہے وہ واضح ہو چکا ہو تو پھر اس کو اندازے کے مطابق بیچا جا سکتا ہے اور خریدا جا سکتا ہے۔ یہاں باقاعدہ طور پر اس کو وزن کرنا، پیمائش کرنا، یہ اگر نہ بھی ہو تو تب بھی اس میں معمولی سا جو کمی بیشی ہے اس کے اندر جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس بارے میں کوئی سوال تو نہیں ہے؟ نہیں سر۔ آپ میں سے کوئی کھیتی باڑی کرنے والا نہیں ہوگا نا، اس لیے، وگرنہ اس میں بہت سارے سوالات ہیں۔ عموماً میں اس پہ بات کروں اگر آپ کے لیے مفید ہو تو؟ جی ضرور سر۔ دیکھیں ہمارے جو ماحول ہے، ہماری جو منڈیاں ہیں، اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی چیز کو خریدتا ہے یا بیچتا ہے، وہ کیا اس کا طریقہ کار ہے۔ طریقہ کار میں بھی یہاں پہ بہت زیادہ فرق ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کی فصل ہوتی ہے، زمین ہے اس کی اپنی، اور وہ زمین جو ہے وہ ٹھیکے پہ دے دیتا ہے۔ اب وہ جب کوئی ٹھیکے کے اوپر چیز دے دیتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو ٹھیکے پہ لینے والا ہے وہ آگے پھر جو ہے وہ کسی کے ساتھ اپنی فصل کا وعدہ کر بیٹھتا ہے کہ جی میں آپ کو یہ فصل دوں گا، اور یہ آڑتی ہوتے ہیں جو منڈیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ چونکہ ایک کسان جو ہے جو اصل مالک کے درمیان میں ایک آدمی ہے، جو آڑتیوں اور جو مالک ہے زمین کا اس کے درمیان والا جو کسان ہے محنت کرنے والا، وہ پسماندگی میں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک طرف اس نے ٹھیکہ دینا ہوتا ہے اور دوسری طرف اس نے پوری فصل کے لیے خرچہ کرنا ہوتا ہے۔ زیادہ تر یہی ہوتا ہے، بعض لوگ تو خود ہی اپنے سارے اخراجات کرتے ہیں، جو بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں وہ تو اپنے اخراجات خود ہی کرتے ہیں اور نبھاتے ہیں، لیکن جو چھوٹا ذمہ دار ہے اس کے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کس انداز سے اپنے لیے پورے سال کا خرچہ بھی کرے، اور مزید جو ہے وہ پھر کیا کرتا ہے کہ وہ آڑتی کو پہلے قبل اس کے کہ وہ ابھی بیج جو ہے وہ بو رہا ہے، بس اس نے ایک وعدہ کیا تو اس وقت سے ہی وہ آڑتی کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہو جاتا ہے۔ اب وہ آڑتی کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بات سنو، جو قیمت ہوگی اس میں سے اتنے پرسنٹ جو قیمت ہے وہ میں آپ سے اتنے کم قیمت پر میں تم سے لوں گا۔ اور پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ کسان جو ہے وہ اس سے بجلی کا بل بھی اسی سے لیتا ہے، کھاد وغیرہ بھی اسی سے لیتا ہے، بیج بھی اسی سے لیتا ہے، زمین کی بویائی کی سارے اخراجات بھی اسی سے لیتا ہے، اور خود جو ہے وہ درمیان میں ایک بس صرف یہ کہ وہ ایک طرف اس نے مالک کو پیسے دینے اور دوسری طرف اس نے جو ہے وہ آڑتی کے لیے سارا کچھ کرنا ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے اپنے گھر میں بھی فصل نہیں لے جا سکتا، وہ سارا کچھ ہی آڑتی جو ہے وہ اپنی منڈی کے اندر لے جاتا ہے۔ یہ دور حاضر کا یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے جو درمیان والا کسان ہے وہ بہت ہی زیادہ پریشانی میں چلا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اخراجات زیادہ ہوتے ہیں اور فصل کم ہو جاتی ہے،
दूसरी सूरत ये होती है, और इस हाल में वो मकरूज हो जाता है। दूसरी सूरत ये होती है कि अभी वो फसल पकी ही नहीं होती, लेकिन वो जो मंडी वाला है वो आके बैठ जाता है और वो कहता है कि भाई ये फसल इतने की है और मेरी जिम्मेदारी है, अब मेरा ही सारा कुछ है, अब तुम दरमियान में से निकल जाओ। गोया कि ये एक इस तरह का बाज औकात इंसान जो है वो, जैसे हमारे माहौल के अंदर ये जिम्मेदारों के लिए मसाइल हैं, तो ये इस तरह की परेशानियां भी जिम्मेदारों के लिए हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनियादी तौर पर पहले ही कुछ चीजें जो हैं वो वाजे कर दी हैं। अब उसमें किराए पर जमीन तो ली जा सकती है, यानी ठेके पे जमीन लेना, उसमें कोई खर्च नहीं है। लेकिन जो आड़ती है उससे वो उधार लेकर और फिर उसको वापस करे तो ये अलग बात है। ये नहीं हो सकता कि एक चीज मौजूद ही नहीं है और उसके अदमे वजूद पर वो खर्च कर रहा है। जबकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जिस चीज का वजूद ही नहीं है उसकी खरीदो फरोख्त ही जायज नहीं है। तो ये एक उसूल है, बुनियादी उसूल है। तो जब एक फसल का वजूद ही नहीं है तो उसका उसकी खरीदो फरोख्त करना कैसे जायज हो जाएगा। और दूसरा इसमें ये शुबा जो इस हदीस के हवाले से मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब तक जो फसल है वो बाकायदा तौर पर पक नहीं जाती, यानी वो अपना असल रंग जो उसका फसल का रंग है वो पकड़ नहीं लेती, तब तक उसको बेचना और खरीदना ये दोनों जायज ही नहीं है। तो दोनों सूरतों में ये बात दुरुस्त नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ये काम हो रहा है। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। जी, अगली सर मैं रिवायत। पूछना जी जहाँ तक आपने समझाया ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन जो ये आपने आरती का लफ्ज इस्तेमाल किया है, ये ठेकेदार के लिए इस्तेमाल किया या केयर टेकर होगा कोई बीच में जिसको इन्वॉल्व करेंगे, तो उसको कहते हैं? जी जी, वो जो दरमियान वाला है ना, जो किराए पे जमीन लेता है उसको ठेकेदार कह देते हैं। और जो आड़ती है वो मंडी वाला है। और जो मालिक है असल वो जमीन का मालिक होता है, जो ठेके पर जमीन ठेकेदार को देता है। अच्छा देखिए, मालिक तो हो गया, मालिक और मजदूर तो समझ में आता है कि एक आदमी की जमीन है, और हम्म, दूसरा वो है जो उसके ऊपर हल चला रहा है, बीज बो रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो किसान है। जी। ठीक है। अब इसके बीच में मजीद और कितने लोग हैं? दो और? नहीं, इसके अलावा एक और है ना, यानी जो आड़ती है जिसको आप बगैर यानी अभी फसल नहीं है लेकिन वो किसान उससे सारा कुछ खरीद रहा है और उसको अभी वजूद ही नहीं है मालिक फसल का, वो जमीन के बेच रहा है। मालिक से फिर क्यों नहीं लेता? जमीन के मालिक है ना, जमीन के मालिक का किसान से डायरेक्ट लिंक, किया एक बीच में केयर टेकर, और केयर टेकर का किसान से असल क्यों नहीं में है? ये बीच में देखें, जो मैं आप यहाँ पे बता ना रहे हैं थोड़ा सा मसला है, मैं आपको वाजे कर देता हूँ, शायद आप इसमें महसूस कर रही हो कि जो मालिक है वही उस पर खर्च भी करे। ऐसा नहीं होता। जो मालिक है ना दौरे हाजिर में, वो हर तरह के वैसे हैं, लेकिन दौरे हाजिर का जो निज़ाम है उसमें ये है कि वो जमीन दे देते हैं। वो बाग है तो वो बाग दे देते हैं, वो खाली जमीन है तो खाली जमीन दे देते हैं, और वो कहते हैं कि हमें मसलन 1 एकड़ पे 60,000 रुपया या 1 लाख रुपया आपने हमें देना है। तो वो अब जो किसान है वही उसका जिम्मेदार है। वो जिम्मेदार इस बुनियाद पर है कि उसी ने वो बीज बोना है, वो फसल हो ना हो, उसने जो है वो उसको इसका जो तयशुदा 60,000 या लाख रुपया वो उसको देना ही देना है। अब जो असल मालिक होता है ना जमीन का, उसका फसल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और जो दरमियान में किसान काम करने वाला उसके साथ भी उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि वो क्या करे और क्या ना करे। यहाँ पे थोड़ा सा बाज लोग इसमें फर्क कर लेते हैं, और वो ये करते हैं कि जो मालिक होता है वो बाज दफा ये कह देते हैं कि ठीक है मैं आपको ठेका भी दूंगा साथ, लेकिन उसमें आपने मुझे बीज देना है या बिजली का बिल देना है या ये करना है वो करना है। या चूंकि जो नहरी निज़ाम है, नहरी निज़ाम का जो उसको कहते हैं जो किराया वगैरह होता है पानी का, वो चूंकि मालिक जमीन के मालिक ने देना होता है, तो इस बुनियाद पर बाज़ औक़ात उसमें से उसको अलग कर लिया जाता है। वगरना वो सारे का सारा बर्डन जो होता है या मेहनत जो होती है वो किसान ही करता है जिसने जमीन किराए पे ली है।
ऐसा नहीं है। मुझे ये समझ में आया था मुझे ये समझ में आया था कि जो मालिक होता है वही किसान को जैसे कि नहीं नहीं नहीं, वो तो मजदूर हो सैलरी गया ना फिर। रखता है। वो हाँ, मजदूर होता अच्छा। है, वो मजदूर होता है, वो मजदूर एक अलग चीज है। वो तो ये है कि वो अच्छा, मालिक खुद ही सारे काम करे और वो मजदूर रख ले, और मजदूर ने सारी मेहनत करनी है, वो एक अलग चीज है। वो तो असल फिर मालिक ही हुआ, उसने ठेके पर किराए पर जमीन तो नहीं ना दी। जी, अच्छा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बस मेरे ख्याल में जी मैं आपने गालिबन पूछा था वो जो आड़ती है ना, एक्चुअली जी वो उसके बारे में पूछ रही थी, जो खरीदार है जो एडवांस में पैसे दे के जो भी जरूरत पड़ती है किसान को, तो वो आड़ती से जाके एडवांस बीज के लिए भी, स्प्रे के लिए भी और खाद के भी जो पैसे लेता है ना, आपकी गालिबन वो आड़ती के मतलब पूछ रही थी कि ये नहीं नहीं, वो आरती मतलब मुझे मुझे जो समझ आई है वो वही है जो मैंने अभी जिक्र किया है। आरती के साथ उनका अभी बात जी नहीं हुई। आरती के बारे में तो वाजे हो गया ना कि वो चीज, जिस चीज का वजूद ही नहीं है उस पे उसको बेचा ही नहीं जा सकता और उसको उससे खरीदा ही नहीं जा सकता। ये हो सकता है कि वो किसी से भी पैसे उधार ले ले और उसकी मतलब अपनी जरूरत पूरी हम्म, करे और आखिर में वो दे दे, वापस कर दे। तो आड़ती को ये जो लालच होता है ना जी दरमियान में कि इसकी जो फसल है वो सिर्फ मेरे तक ही आए और कोई ना खरीदे, ये एक तीसरा एलिमेंट भी है जिसकी जी वजह से ये ममनू है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हम्म, हदीस हमने पहले पढ़ी है ना कि जो बाहर से आने वाला है उसको रास्ते में ना मिलो, ठीक है ना, ताकि उसको खुद मंडी में आकर अपनी अपनी चीज जो बेचनी चाहिए। तो जो दरमियान में ये जो आड़ती होता है ना, ये हर तरह से उसको, उसमें एक और भी चीज है, मैं आपको शायद बात जो है वो वाजिब मजीद कर दी जाए। एक तो ये है कि आड़ती हम्म, अपनी मन मर्जी की उसको कीमत लगाता है, ठीक है। वो सारा जी उधार भी अपनी तरफ से वो देता है और उसको वसूल भी करता है, साथ में वो कीमत भी अपनी मर्जी से लगाता है। वो कहता तो यही है कि मैं मार्केट के मुताबिक लगाऊंगा, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। और तीसरी बात ये होती है, एक बात ये भी है कि वो जब वजन करता है तो ये हर आड़ती के अंदर ये एक ऐब पाया जाता है कि वो अपने वजन में कहता है कि ये इतना जो है ये फलां बंदों के लिए है और फलां के लिए है, और वो उस वजन के अंदर कमी बेशी करता है। तो इस तरह ये चीज, जितनी भी ये चीजें हैं मंडी के साथ जो, इससे वाज़ेह ये बात होती है कि होना ये चाहिए कि जो मालिक है असल, वो आज़ादाना तौर पर फसल बीजे और फिर आज़ादाना तौर पर उस पे सारे अखराजात करे, और फिर अपनी फसल को जो है वो मंडी में जहां चाहे, जिस जगह चाहे, जिसको वो मुनासिब समझे, वो बेच दे। ये है असल, होना यही चाहिए। लेकिन चूंकि वो जो खुद जिम्मेदार है बड़ा, या जो मालिक है वो खुद मेहनत से घबराता है और उसको ये होता है कि मैं क्या करूं, अब दौरे हाजिर में जितनी जिम्मेदार है जिम्मेदार हैं वो सारे के सारे जमीनों वाले वो शहरों की तरफ आ रहे हैं। यानी वो ये चाहते हैं कि हमें बस ठेका मिलता रहे और हम आराम से अपने बच्चों की पढ़ाई की गरज से या वो दीगर कोई ना कोई मजबूरियों की वजह से वो शहरों का रुख करे हुए किए हुए हैं और वो यहाँ बसते हैं। तो इसकी ये एक वजह है जिसकी वजह से मालिक खुद नहीं करता। हाँ, अगर किसान वो ये करे कि वो ठीक है उसके साथ तय कर ले, और उसमें ये है कि दोनों तरफ से, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान ये भी है कि जब एक चीज तय कर ली है और किसी आफत की वजह से नुकसान हुआ है, तो मालिक को चाहिए कि वो छोड़ दे। एक तो ये, और दूसरी बात ये कि वो अखराजात में खुद उधार लेके कर ले या खुद अपनी जेब से जैसे भी जैसे तैसे अभी वो मेहनत करके अपनी कर ले, और फिर आजादाना तौर पर वो अपनी मर्जी से चीज बेचे अपने मुनासिब कीमत पे जो उसको महसूस होती है। तो फिर जो है ये मुनासिब लगता है और ये बिल्कुल सही रहेगा। अल्लाह वाला। बिल्कुल बिल्कुल बोला। जी। जिस मैं पढ़ूँ आगे। जी पढ़िए। सर, हाँ जी। आपने कहा था शुरू में कि जो किसान होता है जो खेती बाड़ी करता है उसको ये अलाउ नहीं है कि वो अपने जो वो फसल में खेती बाड़ी कर रहा है उसका जो प्रोड्यूस है, जो अनाज उसको मिली है वो अपने घर लेके जाए। ये उसको अलाउ क्यों नहीं है कि वो खुद, क्योंकि वो खुद जिस पे कर रहा है तो उसको सबसे ज्यादा हक तो इसी बात का होना चाहिए कि वो उसका जो प्रोड्यूस है वो अपने घर लेके जाए अनाज में खाने वगैरह के लिए, तो वो क्यों नहीं उसको अलाउ? अब वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये यही तो एक, ये भी एक वजह है ना मेरे भाई, ये भी एक वजह है
اس کو تو اگر وہ آزاد ہے تو وہ بے شک بیچے ہی نہ، وہ سارا اناج اپنے پاس ہی رکھے، سال بھر رکھے، اگر وہ احتکار کا مرتکب نہیں ہو رہا، اگر وہ احتکار کا مرتکب نہیں ہو رہا تو وہ ساری فصل اگر اپنے گھر میں ہی رکھے تو کیا حرج ہے؟ اور جیسے آڑتی وغیرہ جیسے وہ منڈی میں اپنے آپ مال کو جو ہے وہ روک رکھتے ہیں، اور پھر بعد میں جب ایک وقت گزرتا ہے تو اس کی قیمت بڑھتی ہے تو پھر بیچتے ہیں، تو وہ آزاد ہے اس بارے میں بھی، اگر کسی صورت میں بھی احتکار کا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کی بات بالکل درست ہے، آپ نے یاد کروا دیا، اس کو جائز ہے کہ وہ اپنے گھر میں لے جائے۔ جب آڑتی کے ساتھ کیا جاتا ہے نا معاملہ، تو پھر وہ نہیں چاہ رہا ہوتا کہ آپ جو ہے وہ اپنی فصل جو ہے وہ اپنے گھر لے جائے، وہ چاہتا ہے کہ ساری فصل میرے پاس ہی آئے، کیونکہ اس نے دو طرف سے کمانا ہوتا ہے، ایک تو اس نے وہ چیز پرچیز کرنی ہوتی ہے جس کے پیسے اس نے دے دیے ہیں، اور وہ پھر بقیہ پیسے بھی جو ہے وہ بھی توڑ توڑ کے دیتا ہے، وہ کہتا ہے تم نے آدھے پیسے اس نے پہلے خرچ کیے ہوتے ہیں، اور آدھے پیسے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی آپ نے آئندہ بھی تو وصل بونی ہے، تو پھر پیسے میرے پاس ہی رہنے دو، میں اپنی مرضی سے تمہیں دوں گا۔ یہ بھی ایک مسئلہ بنتا ہے۔ تو بہرحال آپ میرا خیال ہے سارے معاملے کو سمجھ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی سر، جی جی، سر۔ پڑھیے۔ وان وان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی نہا عن بیع الثمار حتى تزهي قیل وما ذهبها قال تحمار وتصفار متفق علیہ ولفظ للبخاری۔ ہاں جی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کو پکنے سے پہلے فروخت کرنا ممنوع قرار دیا ہے۔ کہا گیا کہ پکنے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا جب وہ سرخ اور زرد رنگ کا ہو جائے۔ بخاری اور مسلم، اور یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ حضرت انس انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کو پکنے سے پہلے فروخت کرنے سے منع فرما دیا، اور کہا، ان سے جب کہا گیا کہ پکنے سے کیا مراد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ سرخ اور زرد رنگ کے ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پک رہے ہیں یا پک چکے ہیں۔ اسے بخاری نے اور مسلم نے روایت کیا، بخاری کے یہ الفاظ ہیں، یہاں پہ لستزہو تزہیا، یا اس کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ جب اس کو سرخی یا زردی جو ہے وہ اختیار کر لی جائے، یعنی وہ اپنا جو اصل رنگ ہے، جو سبز رنگ ہوتا ہے، جو کہ ایک صرف بالی کا رنگ ہوتا ہے، اس سے تبدیلی واقع ہو جائے اور وہ ایک دوسرا رنگ اختیار کر لے، تو پھر جو ہے اس کو خریدا اور بیچا جا سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرف نہیں ہے، اللہ اعلم۔ جی، اگلی روایت۔ جی سر۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی نہا عن بیع العنب حتى يسود وعن بیع الحب حتى يشتد، رواہ الخمسۃ الا النسائی وصححہ ابن حبان والحاکم۔ حضرت انس ہی سے یہ روایت مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کو سیاہ ہونے سے پہلے اور دانے کو سخت ہونے سے پہلے فروخت کرنے سے منع کر دیا۔ اسے نسائی کے سوا پانچوں نے روایت کیا ہے، نیز ابن حبان اور حاکم نے اسے صحیح کہا۔ یہ وہ انگور ہے نا جو سیاہ انگور ہیں، اگر سبز انگور ہوں تو پھر ظاہر بات ہے کہ ان کا رنگ ہی دوسرا ہوگا، وہ سیاہی طرف تو نہیں جائیں گے۔ تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کو سیاہ ہونے سے پہلے اور دانے کو سخت ہونے سے پہلے روک کرنے سے منع فرمایا۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ جی سر۔ سر وعن جابر، سر جی سوال ہے ایک، جی جی۔ دانے کو سخت ہونے کا کیا مراد ہے؟ کس یہ انگور کے ہی دانے کی بات ہو رہی ہے؟ سخت ہونے سے مراد یہ انگور کا نہیں مسئلہ، یہ باقی بھی کچھ ہیں، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ کچے ہوتے ہیں نا تو وہ نرم ہوتے ہیں، جیسے آپ گندم کا یا چاول کا بیج ہے نا، جب وہ سٹے کے اوپر ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نرم ہوتا ہے، تو جب تک وہ سخت نہیں ہو جاتا باقاعدہ طور پر، دھان کی فصل جو ہے وہ واضح نہیں ہو جاتی، یا تو اس وقت تک کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح کچھ ایسے بھی ایسے باغات میں سے یہ پھول وغیرہ جب نکلتے ہیں نا، آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو پھلوں والے درخت ہیں ان پر پھول لگتے ہیں، تو وہ پھول آہستہ آہستہ جو ہے وہ پھر نرمی کی طرف رہتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ پکنا شروع ہوتے ہیں، تو یہ ان کی بات ہے کہ جب وہ پک جاتے ہیں گویا کہ وہ پھر سخت ہو جاتے ہیں، وہ کوئی بھی پھل ہو تو وہ اپنی اصل
یہاں پہ دو پھر یہاں اس سے مراد پھر دو چیزیں سامنے آ گئی. ایک تو یہ کہ اس کا رنگ تبدیل ہو جائے، اور دوسری بات یہ کہ اس کی جو اصل نرمی ہے اس بالی کی یا اس پھول کی، یا اس خوشے کی، وہ تھوڑی سی سخت ہو جائے، یعنی وہ پھل کی طرف چلی جائے، تو پھر اس کو بیچا اور خریدا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. جی سر، جزاک اللہ. جی جی سر. پڑھیے. پڑھوں. جی. وان جابر وان جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بيت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تاخذ منه شيئا بما تاخذ مال اخيك بغير حق. رواه مسلم. وفي رواية له ان النبي امر بوزع الجوائح. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اپنے بھائی کے ہاتھ پھل کو فروخت کرے اور اسے کوئی آفت و مصیبت پہنچ جائے تو تیرے لیے اس سے کچھ بھی وصول کرنا حلال نہیں. تو بغیر کسی حق کے اپنے مسلمان بھائی کا مال کس وجہ سے لیتا ہے؟ یہ روایت مسلم کی ہے، اور مسلم کی ایک اور دوسری روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آفت زدہ چیز کی قیمت نہ لینے کا حکم دیا ہے. دیکھیے یہ اسلام کی بڑی خوبصورتی ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی، وہ بے شک خریدار ہو یا بیچنے والا ہو، مال کی حفاظت کا حکم دیتا ہے، اور کسی کے ساتھ ظلم سے ہر صورت میں بچنے کا حکم دیتا ہے کہ کسی طرح بھی کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے. تو اس روایت میں جو واضح ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ جب ایک چیز آپ بیچ رہے ہیں اور ابھی تک وہ اس کو اس سے فائدہ ہوا ہی نہیں ہے اور وہ نقصان ہو گیا ہے، تو پھر جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ حق نہیں رکھتا کہ وہ اس پر کوئی چیز حاصل کرے. یعنی اس کو کوئی آفت آ سکتی ہے، نقصان ہو سکتا ہے، وہ بارش ہو یا آندھی ہو یا وہ کسی بھی اندازے سے جیسے ہو سکتا ہے بعض دفعہ. لیکن اس میں دو چیزیں قابل غور ہیں. پہلی بات، ایک تو یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو کوئی چیز بیچتا ہے اور وہ نقصان ہو جاتا ہے، تو اس کا نقصان جو ہے اس کی تلافی، وہ ظاہر بات ہے کہ کسان کے علاوہ جو اصل ہے اس کی طرف بھی جانی چاہیے. لیکن ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کسان جو ہے وہ سستی کا مرتکب ہو. جیسے دور حاضر میں بہت ساری بیماریاں وغیرہ جو ہے وہ لاحق ہو جاتی ہیں، اور ان کے لیے دوائیاں بھی استعمال کی جاتی ہیں. تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جس نے جان بوجھ کر جو ہے وہ سستی کا مظاہرہ کیا ہے، اور جو اصل طریقہ کار تھا یعنی اس نے حفاظت کا پورا حق ادا نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے گویا کہ صحیح طور پر کام ہی نہیں کیا. اس صورت میں جو اصل مالک ہے وہ حق رکھتا ہے کہ وہ اپنے پیسے وصول کرے، کیونکہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ وہ سستی کرتا رہے اور پھر بعد میں کہے جی مجھ سے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، اس میں جی جی سر، میرے دل میں ایک سوال یہ آ رہا ہے جی. کہ فرض کریں ایک کسان ہے جس نے زمین کرائے پہ لی ہے اور سارا سال اس نے محنت بھی کی ہے اور خرچہ بھی کیا، اور وہ خود غریب آدمی ہے. تو وہ سارا کچھ تیار کرنے کے بعد آ کے فصل جب دیتا ہے تو اس فصل میں نقص والا مال ہے. تو جس کو مال دیا ہے اس سے پیسے وصول نہ کرنے کا کہا گیا ہے، یا یہ کیسا کیا معاملہ ہے؟ یہ کلیئر نہیں مجھے ہو پا رہا کہ یہ مال نہیں کا نہیں نقصان کس کے ذمہ ڈلے گا. نہیں نہیں نہیں، جی سر. جس نے کرائے پر زمین دی ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اصل مالک اور جو کسان ہے، ان دونوں میں ہوں. چونکہ ٹھیکہ طے ہوا ہوتا ہے، تو وہ جب ٹھیکہ ہے وہ ظاہر بات ہے کہ آخر میں بعض اوقات دینا ہوتا ہے یا ساتھ ساتھ دینا ہوتا ہے. تو یہ وہ ہوں. ہیں، آڑتی اس سے مراد نہیں ہے. جی جی ٹھیک ہے. جی. سر نقصان کی کون کون سی ٹائپس ہو سکتی ہیں یہ بتائیے. نقصان کی ٹائپس کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں وہ زمین پر بھی بعض اوقات مسائل ہوتے ہیں. بعض زمینیں اچھی ہوتی ہیں اور وہ صحیح فصل دیتی ہیں، اور بعض زمینیں جو ہیں وہ فصل باقاعدہ طور پر صحیح طور پر نہیں دے پاتی. زمین کا جو انداز ہے وہ بھی مختلف ہوتا ہے.
اور اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ زمین کا ہی مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو وہاں پہ بویائی کی ہے اس کا بھی تو ایشو ہو سکتا ہے۔ ایک زمین وہ ہے جہاں پہ سبزیاں اگتی ہیں اور وہ بڑی کثرت کے ساتھ اگتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ جو ہے وہ گنے کی فصل لگا لیں، اور ظاہر بات ہے کہ گنے کی فصل ایک پورا اس کو سیزن چاہیے، جبکہ زمین جو سبزیوں کی زمین ہے اس کے لیے بہت زیادہ تردد نہیں کرنا پڑتا۔ اسی طرح ایک فصل وہ ہے جہاں پہ بانس لگتے ہیں، وہ بانس جو ہے وہ 3 3 سال تک لگے رہتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک باغ ہے جو ہر 6 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد جو ہے وہ اپنا پھل دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ زمین کیسی ہے اور اس کی وجہ سے نقصان کیا ہوا ہے، یہ عرف میں چیزیں آ جائے گی۔ دوسری بات، زمین بعض اوقات یہ تو ایک ویسے ہی سمجھداری کی بات ہے، اور یہ ہر بندہ جو تجربہ کرنے والا تجربہ کار ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ دوسری یہ کہ بعض اوقات بارش آ جاتی ہے، اور بارش کی وجہ سے ظاہر بات ہے کہ فصل بیٹھ جاتی ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ گندم پچھلے دنوں بہت طوفانی بارشیں آئی تھیں، اور گندم کی جو فصل ہے وہ نیچے سے جو سٹے کے نیچے سے جو بالی وہ بالکل بیٹھ گئی تھی، زمین کے ساتھ لگ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ اس کو زندہ کیا اور کھڑا کیا، اور یہ بہت بڑا انعام ہوا اس دفعہ کہ جو گندم ہے وہ بالکل صحیح بلکہ برکت والی ہوئی ہے۔ وگرنہ جس انداز سے آندیاں اور طوفانی بارشیں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے 90% لوگ جو ہیں وہ اسی خدشے کا شکار تھے کہ ہماری فصل خراب ہو جانی ہے۔ دوسرا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی بیماری آ جاتی ہے، اور بیماریاں جو ہیں وہ مختلف، جیسے پہلے امریکی ٹڈی آئی تھی اور اس کی وجہ سے ساری فصلیں وہ کھا جاتی ہیں، یا ایسی کوئی مخلوق آ جاتی ہے جس کی وجہ سے، یا پھر کیڑے پڑ جاتے ہیں، جیسے اگر پھل کا درخت ہے، پھلوں کے درخت ہیں تو وہ کیڑے وغیرہ اس کو امرود کے سارا باغ ہی جو ہے وہ نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی یہ مختلف صورتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو فصل ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بعض اوقات امتحان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، مال کی اور جان۔ تو سر اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو مطلب جنہوں نے یہاں پر پھر کیا حکم ہے کہ جو جو بیچارہ دینا چاہ رہا تھا وہ مطلب وہ ڈیل کینسل ہو جائے گی، یا ہمیں کیا حکم نہیں، ہے کہ وہ ڈیل پھر بھی اس کو ڈیل پیسے کینسل دیں نہیں گے؟ ہوتی، ڈیل کینسل نہیں ہوتی، یہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے عرف کا لحاظ رکھتے ہوئے جو معاملہ ہے وہ کرنا ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے یہ عرض کی ہے پہلے کہ اگر تو کسان نے سستی کی ہے تو اس سستی کا خمیازہ مالک کو نہیں دینا ہوگا، یعنی وہ کیوں اس کا نقصان اٹھائے۔ اور اگر کسان نے سستی نہیں کی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ مالک جو ہے وہ بھی اس میں باقاعدہ طور پر شامل ہے، کیونکہ اصل زمین تو اس لیے تھی کہ وہ استعمال ہو۔ یہ اسی طرح ہی سمجھ لیں کہ آپ ایک گاڑی کسی سے کرائے پر لیتے ہیں، اب گاڑی آپ نے لے لی ہے، آپ نے سفر نہیں کیا تو کرایہ تو دینا ہی پڑے گا نا، آپ گئے ہیں یا نہیں گئے اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے، میں نے آپ کے سامنے ایک مثال رکھی ہے، مثال یوں تھی کہ ہم اگر کسی سے کرائے پر گاڑی لیتے ہیں اور ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جی ہم آپ کو ایک ایک دن کا اتنا کرایہ دے دیں گے۔ اب گاڑی آپ نے استعمال کرنی ہے، آپ جائیں کہیں یا اپنے گھر میں کھڑی رکھیں، تو یہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ یہ ہے جس جو کسٹمر ہے اس کی سستی ہے کہ اس نے استعمال کی ہے یا نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے گاڑی لی ہے کہ میں نے جانا ہے، لیکن وہ گاڑی ہی قابل استعمال نہیں ہوئی، یعنی وہ خراب ہو گئی ہے، یا اس کو کوئی پہلے سے ہی وہ ڈیمیج شدہ ہے، یا کوئی ایسا عارضہ لایا گیا جس کی وجہ سے وہ نقصان کا باعث بنی ہے، اور آپ کو اس کو، تو اس صورت میں ظاہر بات ہے کہ جس سے آپ نے گاڑی جو ہے وہ کرائے پہ لی تھی، آپ نے اس کو کہنا ہے بھائی تیری گاڑی صحیح نہیں ہے۔ تو یہ ہے اصل، اس میں فصل کے اعتبار سے بھی یہی سمجھیں کہ اگر تو کرائے کی جو زمین لی ہے وہ زمین ہی ایسی ہے، یا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آفت آ گئی ہے، کوئی ایسا مسئلہ بن گیا، تو پھر ظاہر بات ہے مالک کو بھی اس چیز کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے جس کے ساتھ اس کا معاملہ ہے اس کو تنگ کرے۔ تو اگر سستی جو ہے وہ کسان کی ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس میں مالک کا کوئی قصور نہیں، تو یہ عرف کو دیکھ کر ہی طے کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ جی سر۔ جی، اگلی حدیث پڑھیں گے۔ جی سر ضرور۔
وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ابتاع نخلا بعد ان تعبر فثمرتها للبائع الذي باعها الا ان يشترط المبتاع متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے کھجور کے درخت پیوند کاری کے عمل کے بعد خریدے تو اس صورت میں پھل فروخت کرنے والے کے ہوں گے، الا یہ کہ خریدار پھل کی شرط کر لے پہلے سے۔ جی سر۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، آپ نے آج ساری حدیثیں آپ نے ہی پڑھی ہیں، ایسا ہی ہے کامران بھائی؟ جی سر، آپ نے دعا کی تھی شاید میرے لیے۔ اچھا چلے، یہ اچھا آپ کا اچھا جی انداز سر، ہے بھائی، بہت اچھے بہت اچھے۔ میں تو سب کے لیے جزاک دعا اللہ گو خیر۔ ہوں جناب، میں سب کے لیے ایک ایک کے لیے دعا گو ہوں، ٹھیک ہے؟ اب جزاک اس اللہ کا خیر، مطلب جزاک بھی اللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ چلیں جی، خیر۔ جی سر۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر، جس کسی نے کھجور کے درخت کی پیوند کاری کے عمل کے بعد اس کو خریدا، فثمرتها للبائع الذي باعها، تو اس صورت میں پھل فروخت کرنے والے کے ہوں گے جس نے اس کو جس نے خریدا ہے اس کے لیے، الا ان یشترط المبتاع، الا یہ کہ خریدار پھل کی شرط کر لے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ جیسے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کھجور کے درخت کی پیوند کاری وغیرہ کر لی ہے، اس کے بعد اس کو خریدا ہے، تو اس صورت میں جو پھل ہے وہ فروخت کرنے والے کے ہی ہوں گے۔ خریدار یہ کہہ سکتا ہے کہ جی اتنا پھل میرا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پہلے ہی جو ہے وہ جب پیوند کاری کر لی ہے تو پھر اس کے بعد وہ یہ دعویٰ کر لے کہ نہیں، یہ جب بیچ بھی دیا تو پھر بھی یہ میرا ہی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ خرید و فروخت جو ہے، اس میں ایک یہ بھی چیز سامنے آ گئی، ایک تو یہ تھا کہ وہ اپنا رنگ بدل دے، دوسرا یہ کہ وہ واضح ہو جائے اور سخت ہو جائے، اور تیسری بات یہ بھی کہ پیوند کاری بھی ہو جائے۔ تو یہ تین چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں کہ جب یہ ہوں تو پھر خرید و فروخت کرنی جائز ہے، ٹھیک ہے؟ سر یہ ہمارا ایک پیون کاری سے پیوند کاری سے مطلب یہ کہ جی میں نے گرافٹنگ یا کوئی ایسی چیز پڑھی ہوئی ہے، مجھے یہی معلوم تھا کہ کوئی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک قسم کا پھل اور دوسرے قسم کے پھل کے ساتھ، یعنی آپ اس کو کچھ ایسی کراس وہ کریں، تو اس کو پیون کاری کہتے ہیں۔ تو یہ کیا یہی چیز ہے؟ اب اگر کر بھی دیے اس سے پھل کوئی خاص قسم کا یعنی اب ہو گیا ہے، تو اس کا کیا تعلق ہے؟ یعنی پیون کاری تو میرا خیال ہے عام طور سے جو کہ مالک خود ہی ہوتا ہے اس درخت کا، وہ خود ہی کرتا ہے، اس کے قلم لگانا یا پیوند کاری کرنا، میرا خیال ہے، مجھے تو یہ معلوم ہے۔ آپ کی بات اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس میں ایک بات اور بھی ہے، اور وہ پیوند کاری سے مراد نر اور مادہ ہے۔ دور نبوی میں بھی ایسا ہوا تھا کہ صحابہ جو ہیں وہ نر جو درخت ہوتا تھا اس کا جو بور ہے وہ مادہ کے اوپر پھینکتے تھے، جس کی وجہ سے پھل ہوا کرتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ایسا ہے تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ تم کیا کرتے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ پھل زیادہ، تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو۔ تو اگلے سال یہ ہوا کہ پھل ہوا ہی نہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دفعہ پھل کیوں نہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی آپ نے ہی منع کر دیا تھا کہ نر کا جو بور وغیرہ ہے وہ آپ نے مادہ پہ نہیں پھینکنا، تو اس وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا کے معاملات میں مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو۔ تو یہ ایک پیوند کاری تو وہ ہے جس کو آپ نے ذکر کیا، اور بلا شبہ وہ دور حاضر کی جدید سائنس ہے، وہ اسی طرح ہی ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں۔ دوسری یہ بھی ہے کہ کچھ درخت جو ہیں وہ نر ہوتے ہیں اور کچھ مادہ ہوتے ہیں، تو ہوا کے ذریعے جو اللہ کا نظام ہے اس کے ذریعے خود بخود ہی وہ نر کا بور جو ہے وہ جب مادہ کے اوپر پڑتا ہے تو وہ پھل جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ بھی ہے۔ تو اس میں عملی طور پر ایک ہوا کے ذریعے بھی ہوتا ہے، یہ قدرتی ہے، اور دوسری صورت یہ بھی ہے کہ جیسا صحابہ نے کیا یا وہ کیا کرتے تھے کہ جو ہاں، کسان وہ ہوتا ہے۔ گرافٹنگ ہاں جی،
جی اچھا مگر بات یہ کہ اس میں بائر اور سیلر کی کیا بات ہے؟ جس نے کیا ہے وہ تو ایکچولی خود ہی مالک ہے نا، جس نے گرافٹنگ کی ہوتی ہے۔ اب جب تک وہ اس کا پھل یا اس درخت کو بیچ نہیں رہا ہے تب تک تو میرا خیال ہے کہ دو لوگوں کا نہیں ہوتا، یعنی بائر اور سیلر اس میں بیچ میں کہاں آ رہے ہیں؟ اس کا کیا، اس کی کیا بات ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب ایک تو بات وہ ہم واضح کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے پہلے ہم نے کہا کہ پہلے ہم نے کہا تھا کہ رنگ تبدیل ہو جائے یا وہ دانہ جو ہے وہ سخت ہو جائے، اور تیسری بات یہ ہے کہ جب وہ پیوند کاری ہو جائے، تو یہ تین چیزیں ہوں تو پھر اس کی خرید و فروخت جائز ہے۔ دوسری بات یہاں سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے پیوند کاری کر لی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ بور وغیرہ واضح ہو گیا اور جو ہے وہ پھل لگنا شروع ہو گیا، تو پھر اس کے بعد اگر آپ بیچ رہے ہیں تو یہ نہیں کہہ سکتا بیچنے والا کہ جی میں نے تو پہلے ہی یہ بات کی تھی تو اس لیے میرا کچھ حق میرا بھی ہے، تو یہ فلاں فلاں میرا مقصد نہیں تھا یہاں پہ۔ جب ایک چیز بیچ دی ہے تو پھر دوبارہ اس میں کیل کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ واضح طور پر جس کو بیچا ہے اسی کا ہی ہے۔ ہوتا ہے نا، یہ ایسا ہوتا ہے کہ درخت جو ہے نا وہ بعض اوقات جو پھل لگتا ہے وہ ایک درخت کو جلدی لگ جاتا ہے، دوسرے کو دیر سے لگتا ہے، یا ایک جلدی جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ابھی کسی زمین کی وجہ سے یا جو بھی ہے اس کی وجہ سے۔ تو یہاں سے مراد وہ واضح چیز کرنی مراد ہے کہ آپ جب ایک چیز بیچ دیتے ہیں تو پھر اس میں اگر آپ نے کوئی چیز الگ کرنی ہے تو اس کو واضح کریں، یہ نہ کریں کہ بعد میں کہیں جی اس سے مراد میرا تو یہ نہیں تھا، میرا تو فلاں۔ اور پیوند کاری سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ نے باغ پورے کی پیوند کاری یا بور اس کے اوپر پھینکا ہے تو بعد میں آپ کہیں کہ فلاں جو ہے اس کی طرف میں گیا ہی نہیں تھا اس لیے وہ تو میں نے بیچا ہی نہیں ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ تو یہ مقصد یہ ہے اس حدیث سے کہ ہر وہ چیز جو شکوک و شبہات اور اختلاف پیدا کرے اس کو ختم کر دینا ضروری ہے۔ یہ ساری جی صورتیں ہو ٹھیک ہے۔ سکتی ہیں۔ جی کون پڑھے گا اب؟ ہمارے کامران بھائی تو جی نہیں سر، میں چل پڑھنا چاہ رہا ہوں، میرے پیچھے اذان ہو رہی ہے اس وقت، تو اس کو میں پڑھوں گا ڈسٹرب ہو جاؤں گا۔ چلے دوسرے پڑھیں جی، دوسرے پڑھیں۔ سے میں پڑھوں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وهم يسلفون في وهم يسلفون في الثمار السنة وسنتين بس فقال سنتین فقال جی والسنتين فقال من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم متفق عليه وللبخاری من اسلف فی شیء۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ سال اور 2 سال کے لیے پیشگی پھلوں کی قیمت ادا کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی پھلوں کی پیشگی قیمت ادا کرے اسے چاہے کہ معلوم وزن اور معلوم مدت کے لیے ادا کرے۔ بخاری اور مسلم۔ اور بخاری میں یہ ہے کہ جو کسی چیز کی بھی پیشگی قیمت ادا کرے۔ جی یہاں باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نام ہے ابواب السلم والقرض والرہن۔ ہاں جی، بے سلم، قرض اور رہن کا بیان۔ یہ جو رہن ہے یہ الگ ہے، قرض آپ سب جانتے ہیں، اور سلم یہ ہے کہ پیشگی ایک چیز کی قیمت دے دی جائے اور جو چیز ہے بعد میں لے لی جائے، یہ ہے اصل۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے، وہم یسلفون فی الثمار السنۃ والسنتین، تو اہل مدینہ سال اور 2 سال کے لیے پیشگی پھلوں کی قیمت ادا کر دیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اسلف فی ثمر فلیسلف فی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم، کہ جو بھی پھلوں کی پیشگی قیمت ادا کرے اسے چاہیے کہ معلوم وزن معلوم مدت کے لیے ہو۔ فی کیل معلوم، کیل سے مراد یعنی وہ اگر پیمائش کر کے جو ہے وہ ماپ کر کوئی چیز لینی ہے تو وہ، یا وزن، یا پھر اس کا وقت،
ये सारी चीजें मारूफ होनी चाहिए। मुत्तफकुन अलैह। वलिल बुखारी मन असलफ़ फी शैइन, यानी जो कोई शख्स भी जो किसी चीज की भी पेश की कीमत अदा करे तो उसके लिए ये जरूरी है कि वो क्या करे, फी कैलिन मालूमिन व वजनिन मालूमिन इला अजरिन मालूम। तो इससे इसका मतलब ये है, सलफ से मुराद सलफ और सलम ये दोनों एक ही बै के नाम है। और कहा जाता है कि अहले इराक इसको सलम, जबकि हिजाज जो है, अहले इराक जो है वो सलफ और अहले हिजाज जो है वो सलम कहा करते थे। तो इसका मतलब यह है कि कीमत पहले अदा की जाती और सौदा ताखीर से मुय्यद मुय्यन मुद्दत पर लिया जाता। जैसा कि यहाँ हदीस के अंदर है कि सहाबा जो हैं वो ये करते थे कि दो दो तीन तीन साल के लिए इकट्ठा ही जो है वो कीमत अदा कर देते। यहाँ पे उन्होंने शरह में जो बयान किया है, यानी सोना चांदी या मुरवजा सिक्का के इवज पेश की कीमत देकर एक मालूम व मुतय्यन मुद्दत तक चीज लेने का सौदा करता, बेसलम। यानी जो कीमत पहले अदा की जाती है वो रासुल माल, जो चीज ताखीर से फरोख्त की जाती है उसे मुस्लिम अलैहि कहा जाता है। तो ये चीज जो है इसमें मुसल्लम इलैहि कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई चीज जो है वो कबल अज वजूद के कोई चीज जो है वो दे उसकी कीमत दे दी जाए, लेकिन शर्त यह है कि वो चीज वाकई बाद में होनी भी चाहिए। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो इहतमाल है कि पता नहीं वो होगी कि नहीं होगी या कितनी होगी, तो ये बात दुरुस्त नहीं। जैसे बाज लोग कहते हैं कि मैंने ये 5 साल के लिए ये बाग मैं ले लेता हूँ और इसके इतने इतने पैसे मैं आपको दूंगा। अब ये चीज जो है वो जब तक वक्त और कीमत और वजन ये मालूम और मारूफ ना हो तब तक ये बात कहना और इस तरह बगैर किसी शर्त के ही जो है वो बाग ले लेना या आगे देना, ये बात दुरुस्त नहीं। वल्लाहु आलम। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये तो मालूमात तो यही है कि ये तमाम जो सौदे होते हैं 5-4 साल के, इसके अंदर तो सिर्फ कीमत मुयन होती है और उसकी मकदार और फलों का जो जिस हदीस में हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, वजन और दीगर मालूमात वो तो शामिल ही नहीं होती। और ये आखिरी जमाना तो 100% नहीं तो 90% ऐसी ही तिजारत हो रही है। अच्छा, मजे की बात यह है कि हमने वाकई इस पर बात ही नहीं की, करनी चाहिए थी जो जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, और वो ये कि बाज औकात ये जो किसान होता है वो मालिक के साथ रुपया जो है वो पैसा, रुपया पैसा वो सिर्फ वही नहीं तय करता, बल्कि वो ये भी कह देता है कि इतने पैसे और जमीन के अंदर से इतना माल, यानी आधी फसल या इतनी फसल जो है वो मेरी होगी। तो ये दूसरी सूरत है कि जिसमें रुपया पैसा यानी ठेका अलग है, और उसमें ये चीज भी साथ शामिल है कि आपने जनाब इतने मन जो जिन्स है वो मुझे देनी है, या इतने बाग का इतना फल जो है वो मेरा होगा। तो इसमें आधा, बाद लोग आधा करते हैं या बाद लोग तय कर लेते हैं कि इतने। तो वो सारी चीजें जो हैं वो मुमकिना हैं। तो इसी वजह से शरीयत ने कोई चीज छोड़ी नहीं है। शरीयत जो है वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहती है कि अगर आपने इस तरह का कोई मामला करना है कि मालिक और किसान वो दरमियान में ये तय करते हैं कि इतने पैसे मैं आपको दे दूंगा, ये और इसके बदले आपने इतना फल देना है, तो तब वो वाज़ेह होना चाहिए, उसमें किसी किस्म का शुबा नहीं होना चाहिए और कमी बेशी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ठीक है। जी सर, इसी को मुखाबरा कहते हैं ना, जो खैबर के बाद जो जमीनें दी गई थी उसके मुतालिक डिटेल आई थी कि भाई ये ठेके पे दे दी जाए और उसमें तय कर लिया जाए कि इतना हिस्सा जो है वो जो फसल के ऊपर काम करेगा उसका है, और इतना हिस्सा जो है वो मालिक को मिलेगा। इसी को तो बिल्कुल मुखाबरा कहते हैं ना, जो शुरू में आपने बिल्कुल पढ़ाया इसी था। तरह है, लेकिन यहाँ पे जो सलम या सलफ है उसमें सालों की बात होती है, इतने साल तक। ठीक है, बस जी इतना सर। सही फर्क सर जी इसमें ये बताइए कि देखिए जैसे अगर कह दें कि इसमें 2 साल में या 1 साल में हम जो है वो इतने मन गंदम जो है हमें चाहिए। अब
تو اتنے من جو ہے نا وہ گندم چاہیے. تو اس میں جو ہے نا وہ یہ ہوگا کہ اگر جیسے 20 من جتنے بھی 200 من وہ کر دیا ہے، اب اگر اس میں سے زیادہ ہوتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بس وہ جتنی پہ بات ہوئی ہے اتنی ہی دیں گے. ہاں جی اور بالکل اتنا ہی کیونکہ دیں گے. پیسے اسی کے یہ ڈلے ہوئے بھی ہیں. ہوتا ہے بعض ہاں دفعہ اتنے پرسنٹ جتنا بھی ہے اس میں اتنا پرسنٹ بھی ہے. سب سے بہترین طریقہ یہی اور ہوتا اگر ہے. کم ہوئی ہے تو پھر آپ اس کی قیمت کچھ ان کو واپس کر دیں گے. جی ایسے ہی جی جی. جو انہوں نے پیمنٹ ان ایڈوانس کر دی ہے، اگر اس سے کم پیداوار ہوئی ہے تو پھر وہ کیونکہ ظاہری بات ہے اس سے زیادہ اتنا دے ہی نہیں سکتے جتنے پہ بات ہوئی ہے، تو پھر وہ اس کی کچھ میرے خیال ہے پھر قیمت ریٹرن کریں گے واپس. ہاں وہ کرنی چاہیے، شریعت یہی کہتی ہے، لیکن کرتا کوئی نہیں ہے. بلکہ عموماً یہ نزاع کا ہی مسئلہ ہوتا ہے، یہ اختلاف ہی ہوتا ہے. زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جی یہ ہم نے طے کیا تھا اس لیے. وہ پھر بیچارہ جو کسان ہوتا ہے نا وہ چونکہ مجبور ہوتا ہے، اور مالک جو ہوتے ہیں نا انہوں نے بعض اوقات جو ہے نا وہ پہلے سے ہی لے لیے ہوتے ہیں پیسے. وہ اینڈ تک جانے کی نوبت ہی نہیں آنے دیتے. یہ جو ہمارا معاشرہ ہے نا، ہمارے معاشرے کا یہ جو نظام ہے اس کے اندر کسان پستا ہے ہر طرف سے. وہ آڑتی بھی اس کے لیے جو ہے وہ اچھائی اور آسانی نہیں سوچتے، اور جو ذمہ دار مالک ہے زمین کا وہ بھی اسی طرح ہی کیا کرتا ہے. تو واللہ المستعان. جی پڑھیں آگے. جی سر. جی سر. سے میں پڑھوں؟ جی ضرور ضرور. جزاک اللہ خیر. وعن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا أنبات من أنبات الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواية والزيت إلى أجل مسمى. قيل أكان لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري. حضرت عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہو کر مال غنیمت حاصل کرتے تھے، اور ہمارے پاس ملک شام کے نبتی لوگ آتے تھے. ہم انہیں گندم اور جو اور منقع اور ایک روایت میں زیتون کا ذکر بھی ہے کی قیمت پیشگی ادا کر کے بے سلم کر لیتے تھے. دریافت کیا گیا کہ کیا بے سلم کرتے ہو تو ان کے پاس کھیتی موجود ہوتی تھی؟ تو ان دونوں نے کہا ہم ان سے اس کے متعلق نہیں پوچھتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا. جزاکم اللہ خیر. یہاں پہ نا ایک بڑی خوبصورت بات ہے، وہ میں ذکر کرتا ہوں. پہلے یہ بتائیں آپ میں سے ہمارے ہاں ایک آپ جانتے ہوں گے ارائیں قوم ہے، ایک بڑی معروف ہے. ہاں جی. یہ خود کو ہاں ہمارے یہ جو ارائیں قوم ہے نا یہ خود کو انہی کے ساتھ یعنی انہی کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، نبتیوں کی طرف اور یا شامیوں کی طرف. وہاں سے یہ کوچ کر کے اس علاقے کی طرف آئے ہیں. تو بہرحال ہم حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں. یہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ وہاں سے کیسے یہاں پہنچے. ویسے جو انصاب کے ماہر ہیں، نسب کے ماہر ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو زیادہ تر جو یہاں پہ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں یہ وہ شامی لوگ ہیں جو وہاں سے یہاں اس طرف آئے. بعد میں وہ مختلف علاقوں میں ان کے بہت سارے مختلف نام پڑ گئے، اور ان میں سے ہمارے ہاں جو ہے وہ ارائیں ان کو بہرحال کہا جاتا ہے. واللہ عالم. تو عبد الرحمن بن ابزہ اور عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کننا نصیب المغانم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکانا یاتینا انبات من انبات الشامی. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہو کر مال غنیمت حاصل کرتے، اور ہمارے پاس ملک شام کے نبتی لوگ آتے. فنسلفهم فی الحنطة والشعیر والزبیب، تو ہم انہیں گندم، جور، منقع، وفی روایت والزیتی، ایک روایت میں زیتون کا بھی ذکر ہے، الی اجل مسمى، ہم یہ کرتے کہ ان کا ان کی قیمت جو ہے وہ پیشگی ادا کر کے بے سلم کر لیتے.
तो पूछा गया अकान लहुम ज़रउन, कि क्या उनके पास खेती मौजूद होती थी? काला, दोनों ने कहा मा कुन्ना नसअलुहुम अन ज़ालिका, हमें नहीं पता कि उनके पास क्या होता था। तो इसकी वजाहत ये की गई है कि ये जो अम्बात, ये नबती लोग हैं, ये दरअसल कूफे और बसरा के दरमियान संगलाक इलाकों के अंदर रहने वाले लोग थे, जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के एक बेटे की तरफ जो है इनकी तरफ निस्बत भी है, इनकी है। तो वल्लाहु आलम, मौकफ ये है कि ये लोग जरा सख्त जान थे, और ये अरबों के अलावा अजमियों के साथ भी इनकी जो मुआशरत थी उसकी वजह से ये मुख्तलित हो गए, तो सही अरब ना रहे, उनकी जुबान भी तब्दील हो गई। तो बहरहाल इन्होंने ये काम किया, सहाबा ने उनके साथ बै सलम और सलफ की। गोया कि ये इस बात की तायद है और जायज़ है कि किसी के साथ पेश की कीमत देकर उसकी उससे जो है वो चीज़ ले ली जाए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि कैलुन मालूम व वज़न मालूम इला अजलिन मालूम, के कैल और वज़न मालूम हो, और वक्त जो है वो मैं मारूफ और मालूम। जी सर, पढ़ूँ आगे? हाँ जी, पढ़िए। वन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन अख़ज़ अमवाल अन्नासी युरीदु अदाअहा अदल्लाहु अन व मन अख़ज़ युरीदु इतलाफ़हा अतलफ़हु तआला। रवाहुल बुखारी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने लोगों का माल बतौर कर्ज लिया वो इसके अदा करने का इरादा रखता हो तो अल्लाह उसे अदा करने की तौफीक दे, और जिस शख्स ने इनके अमाल ज़ाया करने की नीयत से लिए तो अल्लाह ताला उसे ज़ाया कर देगा। जज़ाकल्लाह खैर। देखें ये नीयत का कितना असर है। ये जो इंसान की नीयत होती है ना, इस नीयत की अल्लाह बड़ी कदर करता है, और उसकी दलील ये हदीस है, हमारे सामने है। इसलिए कहा करते हैं कि नीयत अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान फरमाया है कि नीयत पर वह भी अजर मिलता है। वो मारूफ हदीस है कि जब एक इंसान नीयत करता है नेकी की तो अल्लाह ताला उसके लिए अजर लिख लेते हैं, और जब वो उस काम को, नीयत वाले काम को कर लेता है, तो फिर अल्लाह ताला उसको एक नहीं बल्कि कई गुना ज्यादा, 700 गुना तक उसका अजर लिख लेते हैं। फरिश्ते को हुक्म देते हैं कि इसका अजर लिख लो। तो गुनाह जो है वो जब करता है तो, नियत करता है तो उसका गुनाह लिखा नहीं जाता, और जब वो करता है तो एक गुनाह लिखा जाता है। मकसद ये है, अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ बड़ी मोहब्बत करता है, और उसकी नीयत से ही उसको अजर से नवाजा जाता है। बाज उलमा जब आप देखेंगे तो उनकी हिस्ट्री और तारीख आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उनकी माओ ने नीयतें ही दुरुस्त की थी, और उस नीयत की बरकत की वजह से अल्लाह ताला ने उनको ऐसे ऐसे मुकाम अता फरमा दिए हैं कि अगर आप उसको देखें तो हैरान हो जाए। तो ये नीयत का जो असर है वो बहुत ही बड़ा है। इस हदीस का माना आपके इल्म में आ ही गया है, आप समझ गए हैं। लेकिन मसला ये है कि नीयत का दुरुस्त होना और नीयत का सही होना, ये अपने ऊपर लाजम कर लेना चाहिए। हर इंसान को ये चाहिए कि वो अपनी नीयत को दुरुस्त रखे, और उसके अंदर किसी किस्म का बुग़्ज़, कीना और उसकी नीयत की खराबी जो है वो बायस नहीं आनी चाहिए, और नेकी के अंदर ये रुकावट बन जाती है। जब एक इंसान अपने देखें, यहाँ भी इस चीज का फर्क महसूस होता है कि जब एक इंसान नेकी करता है लेकिन उसकी नीयत दुरुस्त नहीं है, तो वो उसकी नीयत की वजह से उसका अजर ही जाया हो जाता है। दूसरी तरफ वो इंसान जो अपनी नीयत सही रखता है, उसकी बदौलत वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। तो ये भी एक इम्तिहान है इंसान के लिए, वसाइल का मौजूद होना, या किसी नीयत किसी नेक काम के लिए उसके उसके पास जो है वो असबाब का मुहैया होना ना होना, ये एक अलग बात है। लेकिन जब एक इंसान नीयत दुरुस्त कर लेता है तो फिर ही सारे काम सही होते हैं और दुरुस्त होते हैं। ये एक दौरे हाजिर में जो मुख्तलिफ जो लोग इस बारे में समझते हैं, वो ये कहते हैं कि पॉजिटिविटी इंसान को खुद ब खुद तरक्की की राह दिखाती है।
اور جو پہلے سے ہی مایوس ہو اس نے ترقی جو ہے وہ کیا کرنی ہے، وہ تو ترقی سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس حدیث سے بھی یہی سمجھ آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں واضح کر دیا ہے کہ من اخذ اموال الناس یرید اداها اد اللہ عنہ، کہ جس شخص نے لوگوں کا مال اس لیے لیا، وہ اپنی ضرورت کے لیے لیا لیکن وہ ادا کرنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ اس سے ضرور ادا کرے۔ اور جو شخص ومن اخذها، جس نے قرض اس بنا پر لیا یرید اتلافها، کہ وہ اس کو ضائع کر دے یا اس کو نہ واپس لوٹائے، تو اتلفہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے اس مال کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم حدیث ہے، ہماری زندگی کا دار و مدار گویا اس حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے پہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتوں کو درست کر لے۔ ہم ایک روایت اور پڑھیں گے انشاءاللہ، اور کوشش کریں گے نماز کا وقفہ کر لیں۔ جی پڑھیے۔ جی سر۔ من عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قلت یا رسول اللہ ان فلانا قدم له بزن۔ بز من الشام بز من الشام فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين بنسيئة إلى ميسرة فأرسل إليه فامتنع فامتنع أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقة۔ صفات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ثقات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، فلاں شخص کا شام سے کپڑا آیا ہے، آپ بھی کسی کو بھیج کر دو کپڑے کشادگی تک ادھار خرید۔ آپ نے اس کی طرف ایک آدمی بھیجا مگر اس نے ادھار دینے سے انکار کر دیا۔ اسے حاکم اور بہقی نے روایت کیا ہے، اس کے راوی ثقہ ہے۔ دیکھیں یہ بھی ایک معاملہ ہے جی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی، ان فلانا قدیم لہ بزن، کہ فلان شخص کے لیے کپڑا اس کا آیا ہے من الشام، شام سے، فلو بعثت الیہ، اگر کوئی آپ اس کی طرف اپنا نمائندہ بھیجیں، فاخذت منہ ثوبین بنصیۃ الی میسرہ، چنانچہ وہ ایک وہ دو کپڑے لے آئے اس سے ادھار ایک وقت تک، فارسل الیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھیجا، مگر اس نے کیا کیا، فامتنع، تو اس نے انکار کر دیا، اس نے یہ چیز بیچنے سے یا ادھار دینے سے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اخرجہ حاکم والبیہقی ورجالہ ثقات۔ یہاں اس حدیث سے یہ جو چیز ثابت ہوتی ہے، ایک تو یہ ادھار چیز خریدنا جائز بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص نہیں دے سکتا تو وہ انکار بھی کر سکتا ہے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کر دیا بھائی، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار کر دینے والا شخص جو ہے، وہ ظاہر بات ہے کہ یہ تو ہمارے لیے یہ ایک عجیب سی بات ہے، لیکن ایسا ہوا۔ سمجھ یہ آتی ہے کہ اگر کوئی شخص مالک ہے کسی چیز کا، تو وہ کسی دوسرے کو نہیں دے پایا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اب تو کریم ابن کریم تھے اور عظیم انسان تھے اور با اخلاق، اخلاق کے اعلیٰ نمونے تھے، اور صحیح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا ہوا تھا۔ تو دیکھ لیں پھر بھی انسان کے اندر یہ بات تو ہوتی ہے نا کہ اس نے نہیں دی چیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث کے اندر اس بات کا اظہار نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوایا اور فلاں نے انکار کر دیا۔ یہاں پہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت بھی ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے اس شخص کا نام نہیں لیا، اس کی سطر پوشی کی ہے، مسئلے کی وضاحت کی ہے، مسئلے کو واضح کر دیا ہے، لیکن سطر پوشی کی ہے تاکہ اس کے لیے بھی کوئی ایسی بات جو ہے وہ عیب والی لوگوں کے سامنے نہ آئے۔ تو یہ وہ بڑے اعلیٰ نمونہ، ہمارے لیے بہت بڑے نمونہ ہیں، با اخلاق ہیں، صاحب مروت ہیں، اور ان کا اخلاق جو ہے وہ کردار ہمارے لیے بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت سے نوازے۔ تو مقصد یہ ہے کہ کسی سے چیز خریدی بھی جا سکتی ہے، اور ادھار بھی لی جا سکتی ہے، اور ایک وقت مقرر کر کے اس سے پوچھا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ نہ بھی دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اس کا مال ہے، وہ اگر انکار کر دے تو برا بھی نہیں منانا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم۔
जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके बारे में कोई बात है, कोई पूछने वाली चीज है? सर बस एक सवाल तो नहीं है ये, फी जमाना जो अभी हम लोगों ने ज़रात के मुतालिक पढ़ा है। हाँ जी। एक मामला ऐसा भी मेरी नज़र से गुजरा जिसके अंदर बिल्कुल हदीस से पलट कर लोगों ने सौदे किए और फिर मशीयत अल्लाह ताला से वो उनको नुकसान हुआ, और वो बहुत नुकसान हुआ, और वो इतना नुकसान हुआ कि वो फिर दोबारा उठ नहीं सके। तो ये अल्लाह के नबी ने उस वक्त बहुत वाज़ेह तौर पर कर दिया। अब हमारे साथ जो मसले हैं, हमें अपनी सोसाइटी में वो चीज़ें नजर नहीं आती कि हो रही हैं। हम्म। नहीं, हम लोग उस चीज को उस पैमाने में, उस पैराए में, उस असबाक में नहीं देखते हैं, बल्कि फी जमाना जो हमें मरूसी अ, मिला है, इफ्कार, इकदार, अमल, वो वही चलते हैं। आड़तियों के, मंडियों के, किसानों के, जमींदारों के ये मामलात सदियों से चले आ रहे हैं और अभी कोई तक काम वही हुआ है, है तो और कह हम दो, फिर बिल्कुल मैं भूले नाल ही बैठे हैं। जी। बस सर ये है एक, और ये अभी भी इसी शद्दोमत से जारी है। अल्लाह करे कि हमें दीन की वो समझ मिल जाए कि हम अब जो पढ़ रहे हैं वो हम अपनी जिंदगी में और अपने सामने ये तमाम चीजें होता हुआ देखें। मैं आपको एक इस हवाले से, हमारे लिए ये आपकी बात बहुत ही अहम है। हम जिस दौर में रह रहे हैं, यहाँ पे नेक नीति से, शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक चलना, बतौर ख़ास जब अ, दूसरों के साथ मुतल्लिका मामलात में कोई सिलसिला हो, वो खरीदो फरोख्त हो सकता है, या लेन देन की कोई भी मुआशरती, जैसे शादी ब्याह के रस्म व रवाज हैं या दीगर हैं, तो ये ऐसा ही है कि हम बहुत ही ज्यादा इन चीजों के अंदर दूर तक चले गए हैं। अगर हम इस सिलसिले में सोचें तो जाहिर बात है, हमें महसूस होता है कि हमें अपना ख्याल रखना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये भी साथ इस हवाले से जरूर गुजारिश करूंगा कि देखें, इल्म जो होता है ना, ये भी इंसान के लिए बहुत बड़ी नेमत है। इल्म का होना ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जितने भी हमारे लिए अहकाम हैं, ये शरीयत के अहकाम हैं, उन तमाम के अंदर खैर ही खैर है। बस ये बात हमारे ईमान के लिए बहुत ज़रूरी है, हमें समझने के लिए ये सबसे ज़्यादा बात ज़रूरी है कि हमें ये यकीन हो कि अल्लाह और उसके रसूल के जो अहकाम हैं उनके अंदर खैर ही खैर है, वो जैसे भी हो। अब इस सिलसिले में मैं, जिस तरह आप हमारे खरीदो फरोख्त का मसाइल चल रहे हैं, उस सिलसिले में मैं आपको बताऊं तो एक दफ़ा सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो बाजार से गुजरे, तो देखा कि एक नई दुकान बनी है। तो उन्होंने उससे पूछा, हाँ भाई क्या हाल हवाले हैं, खैरियत से हैं, ठीक है, ये वो पूछने के बाद उन्होंने पूछा कि मुझे ये बताओ कि क्या तुमने खरीदो फरोख्त के मसाइल को पढ़ लिया है? तो वो कहने लगा नहीं। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको तंबीह की और कहा कि पहले जाओ, जाके खरीदो फरोख्त के मसाइल समझो, फिर उसके बाद दुकान खोलो। तो ये शरीयत के जो हमारे लिए हिदायत हैं, वो बहुत ही अहम हैं। और उसमें जैसे जैसे हम ग्लोबल विलेज के अंदर अब इस अंदाज से सारी दुनिया के अंदर फैल चुके हैं, ऑनलाइन सारा सिलसिला है खरीदो फरोख्त का बिलखुसूस, तो उसमें बहुत सारी ऐसी कबाहतें हैं जिनके हम ना चाहते हुए भी शिकार हो जाते हैं। तो उन तमाम से एक तो अल्लाह ताला की पनाह में आना चाहिए, बचने की कोशिश करनी चाहिए, दुआ भी करनी चाहिए। और दूसरा ये है कि उससे निकलने के जो वसाइल हैं या तरीक़ेकार हैं, या उसके मुतबादल जो जराए हैं, उनको जरूर इख्तियार करना चाहिए, और उसके लिए कोशां रहना चाहिए, ताकि हम अपने लिए तो जिस हालत में जैसे पैसे भी हैं हम गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला हमें माफ कर दे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, तो वो जैसे कुफार ने और मुशरिकीन मक्का ने कहा था कि खरीदो फरोख्त और जो सूद है वो एक ही चीज है,
تو اللہ ताला ने फरमाया था अहल्लल्लाहु अल-बैअ व हर्रम ar-रिबा। तो ये बात हमारे लिए भी, ये तंबीह बहुत ही अहम। चलें, अल्लाह ताला आसानियां करे। तो इंसान को डरते ही रहना चाहिए अल्लाह ताला से। बस ये है कि बिल आखिर हम ये समझते हैं कि किसी का हक ना मारा जाए, और अगर कहीं ये इस्तेमाल हो तो खुद अपना हक छोड़ दें, ताकि हम गुनहगार ना हो। साथ में तंबीह भी कर दी जाए दूसरे को कि भाई ये शरई तौर पर जायज नहीं है, उसका अल्लाह ताला हमें अजर दे। चलें जी, हदीस पढ़िए। जी सर। वानहु रजी अल्लाह तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه رواه دارقطني والحاكم ورجاله ثقات إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرہونہ یعنی گروی شدہ چیز اس کے مالک سے روکی اور بند نہیں کی جائے گی، اس کا فائدہ بھی اسی کے لیے ہے اور تاوان کا بھی وہی ذمہ دار ہے۔ اسے دارقطنی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور اس کے راوی ثقہ ہے۔ ابو داؤد وغیرہ کے نزدیک اس کا مرسل ہونا محفوظ ہے۔ جی سر۔ جزاکم اللہ۔ اچھا شفیق بھائی، آپ کے سامنے کتاب ہے؟ نہیں سر، کتاب نہیں ہے، میں اسکرین پر دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، کس کے پاس کتاب ہے؟ جی سر، میرے پاس کتاب ہے۔ تو یہی تو غلطی ہوئی نا، آپ کے پاس کتاب ہے اور ہمارے پاس کتاب نہیں ہے، یہاں سے تو شبہ ہوا۔ چلیں، اچھا۔ جوید بھائی آپ پڑھیں، اس سے پہلی روایت ہے ہماری پڑھنے والی ابھی، جی تو سر، میں پڑھتا ہوں۔ وہ پڑھیے ذرا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سواری جب رہن ہو تو اس پر کیے جانے والے خرچے یعنی گھاس اور چارے وغیرہ کے عوض اس پہ سواری کی جا سکتی ہے، اور دودھ دینے والا چوپایا جب وہ رہن ہو تو اس پر کیے جانے والے خرچے کے عوض اس کا دودھ پیا جا سکتا ہے، جبکہ وہ آدمی جو رہن میں رکھے چوپائے پر خرچ کرنے سے قبل اس پر سوار ہوتا ہے یا اس کا دودھ پیتا ہے، اس کے ذمہ جانور کا خرچ ہوگا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اچھا، یہ رہن کیا چیز ہوتی ہے؟ سر گروی جو رکھتے ہیں۔ ہم آپ کو پتہ ہے کہ دور حاضر میں اس کے بارے میں بہت سارے مسائل ہیں۔ پہلے تو یہ کہ رہن ہوتا ہے قرض کے بدلے میں کوئی مال متبادل کے طور پر دینا۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی آدمی سے قرض حاصل کرتے ہیں اور اس قرض کے بدلے میں کوئی بھی چیز اس کے متبادل کے طور پر اس کے پاس رکھ لیتے ہیں، تاکہ اسے یقین رہے کہ وہ چیز جو ہے وہ اس کی محفوظ ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز جو ہے، یہ اس رہن کہلاتی ہے۔ ہاں جی۔ تو رہن جو ہے یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی سے قرضہ لیتا ہے تو اس کے عوض میں متبادل کے طور پر کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ دوسرے کو دے دی جاتی ہے۔ اب جو چیز دی گئی ہے یہ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، جانور بھی ہو سکتے ہیں، گھر بھی ہو سکتے ہیں، اور دیگر کچھ نہ کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ہمارے یہاں اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے اس میں یہ بات بڑی زیادہ معروف ہے کہ لوگ اپنے گھر جو ہیں وہ گروی کے طور پر دیتے ہیں، اور اس کو اس کے بدلے میں لوگوں سے قرضہ لیتے ہیں۔ یہ ایک نیا طریقہ نکلا ہے جس کی بدولت، جس کی وجہ سے بعض اوقات اس میں جوے کی کیفیت بن جاتی ہے یا سود کی صورت سامنے آ جاتی ہے۔ تو اس کو بہرحال اس پہ تھوڑی سی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی کیا صورت ہے۔ سب سے پہلے تو ہم حدیث کو پڑھتے ہیں۔ حدیث میں السلام علیکم۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الرہن یرکب بنفقتہ اذا کان مرہون، کہ رہن رکھے ہوئے جانور پر اخراجات اور مصارف کی بنیاد پر اس پر سواری کی جا سکتی ہے۔ ولبن ولبن الدر یشرب بنفقتہ، ولبن الدر یشرب بنفقتہ اذا کان مرہونا، اور دودھ دینے والے جانور کا دودھ اس پر آنے والے اخراجات کے بدلے میں کیا جا سکتا ہے۔ وعلی الذی یرکب ویشرب النفقہ، اور آدمی جو سواری کرتا ہے اور دودھ پیتا ہے اس کے اخراجات کا ذمہ دار بھی وہی ہے۔ یہ حدیث ہے، اس حوالے سے ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو شخص کسی کو کوئی چیز دیتا ہے متبادل کے طور پر اور قرضہ لیتا ہے، تو متبادل کے طور پر جو چیز دیتا ہے اس پر اگر کوئی مصارف آتے ہیں تو اس کی بنیاد پر وہ چیز اگر استعمال کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے اگر کسی نے کوئی جانور دیا ہے تو جانور نے چارہ کھانا ہے، اب جانور نے جو چارہ کھانا ہے اس کے بدلے میں اگر وہ دودھ دے گا تو وہ دودھ استعمال کر سکتا ہے، چونکہ اس نے چارہ کھلایا ہے اس لیے وہ اس پر سواری بھی کر سکتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی صورت ہے جس میں کوئی نہ کوئی اخراجات ہیں یا کچھ ایسے مصارف آتے ہیں تو اس کے فوائد کا بھی اس کے پاس اگر وہ اس سے فائدہ بھی حاصل کر لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ ہاں جی، اب وہ اگلی حدیث جو ہمارے بھائی کامران نے پڑھی تھی اس کو پڑھ کر ہم انشاءاللہ آپ سے اجازت بھی چاہیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه، رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله۔ محفوظ کا معنی کیا ہے؟ ہاں جی، کوئی اس بارے میں رہنمائی کرے گا کہ محفوظ کس کو کہتے ہیں؟ سر جی مرسل کے بارے میں بتا دیا گیا تھا، محفوظ کا نہیں تھا۔ نہ کیا کریں، یہ تو نہ کریں، یہ تو پھر بالکل بھی بات درست نہیں ہے۔ کامران بھائی آپ نے ساری ریکارڈنگز بھی سنی ہوئی ہیں اور آپ کہہ جی رہے سر، ہیں کہ محفوظ اور شاذ کا ہمیں نہیں پتا۔ سر بھول گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گروی شدہ چیز اس کے مالک سے روکی نہیں جا سکتی، نہ اس کو بالکل بند کیا جا سکتا ہے، اس کا فائدہ بھی اس کے لیے ہے اور تاوان کا بھی ذمہ دار وہی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز گروی رکھتے ہیں تو وہ جو مالک ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اب اس کی ملکیت ہی ختم ہو گئی ہے یا جس کے پاس گئی ہے وہ اس کو بالکل اس سے استفادہ کرنے سے جو ہے وہ رہ گیا ہے۔ تو یہ بھی نہیں، دوسرا یہ بھی کہ اس پر ایسا قبضہ بھی نہ کر لے جس کو گروی دی گئی ہے چیز، وہ گروی دینے والا شخص جو ہے وہ اس سے استفادہ کر سکتا ہے، اور وہ یہ نہیں ہے کہ اس پر قبضہ کر لے اور پھر اس پہ بعد میں جو ہے وہ جس کی چیز ہے اس کو دے ہی نہ، واپس ہی نہ کرے، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ بہرحال جی، اب ہمارا یہ آخری ہماری حدیث ہے، روایت ہے، اس پہ ہم مزید انشاءاللہ اگلی کلاس میں بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی۔